اور یہ بھی کیسا انہوں نے کہا دین میں سختی کوئی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہے دین میں سختی نہیں ہے؟ یہ آیت آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا۔ ونس جو بندہ دین قبول کر لے گا اس میں سختی ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں فوج کی نوکری نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، لیکن یہ شخص کہتا ہے میں نوکری بھی کروں گا اور وردی نہیں پہنوں گا، کوئی سختی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بندہ اسلام میں داخل ہوگا وہ اپنی مرضی سے داخل ہوگا، لیکن اس کے بعد جب داخل ہوگا تو اس کو ساری وہ پابندیاں پوری کرنی پڑیں گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا دین میں سختی کوئی نہیں ہے۔ وہ ہے کہ کافر کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، مسلمان کو بھی آپ ترغیب تو دلائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک آیت بڑی سخت ہے اس حوالے سے، سورہ السجدہ ہے نا جو پارہ نمبر 21 کے اندر، ہم نے اپنی جو ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے نا امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے اینڈ پہ بھی میں نے یہ آیت سورہ السجدہ کی آخری آیت ڈالی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 30 نمبر، آخری نہیں ہے سوری، یہ 22 نمبر آیت ہے، دوسرے رکوع کی آخری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کے نصیحت کی جائے اور وہ رخ پھیر لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جسے ہماری آیات پڑھ کے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے راستے پہ آؤ، اور وہ روح گردانی کرے۔ یہاں تو روح گردانی تک بھی بات نہیں، لوگ سلواتیں بھی سناتے ہیں، کئی بار ڈانٹ بھی دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایون دیکھا ہے کہ دوسرے فرقے کی مسجد ہو بسترے بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، اس لیول تک بھی ہوتا ہے۔ پنجاب کے اندر تو یہ کلچر ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرا مکتبہ فکر ہے وہ ڈومیننٹ ہے، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اس مکتبہ فکر کی جو جماعت ہے جب وہ کے پی میں جاتی ہے تو وہ بھی تو اپنی مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، تو دونوں طرف سے سختی تو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو باقی اللہ کے لیے کوئی آتا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ایک آیت مجھے اور یاد آ گئی ضمناً، سورہ المؤمن کے سٹارٹ میں ہی آتی ہے، سر کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بہت زیادہ سخت ہے۔ اور یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کسی نے کوئی نانی اماں کی فارم میں یا بوڑھی دادی اماں کی فارم میں کروایا نا، تو اس نے آپ کے ساتھ کیا ظلم، اور آپ کو اس نے جھوٹا دین بتایا۔ یہ سورہ المؤمن ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آیت نمبر 10 ہے اس کی، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے، انکار کرتے تھے، کفر کی روش اختیار کرتے تھے، قیامت والے دن ان کو یہ ندا دی جائے گی لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوفت ہوتی تھی جو کوفت آج تمہیں ہو رہی ہے، انفسکم، اپنی جانوں سے۔ یعنی جب ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا نا تو ظاہر تکلیف ہوگی، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ کہے گا یہ جو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی تھی۔ ہائے ہائے، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں دنیا میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے، آج جس طرح تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے تو کوئی احساسات نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، لیکن سر دین اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ اس دین کی خاطر اس نے اپنے پیغمبروں کو بھی مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، دین کی خاطر، توحید کی خاطر۔ بہت کریٹیکل ایشو ہے یہ۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس لیول پہ آ کے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ تو جیسے وہ بچوں میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو وہ بچے کیا کہتے ہیں، وہ پتہ لگا بچوں جی، سر یہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔